بے شک صفا اور مروہ اللہ کی مقدس نشانیوں میں سے ہیں۔ مسئی سعی کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ سعی دوڑنے یا تیز چلنے کو کہتے ہیں۔ مسئی صفا اور مروہ پہاڑوں کے درمیان ایک راستہ ہے اور بیت اللہ شریف کے مشرقی جانب حرم شریف کے کنارے واقع ہے۔ صفا مروہ کی پہاڑیاں اب موجود نہیں ہیں، کٹ کٹا کر تقریباً ختم ہو چکی ہیں۔ اب صرف ان کی جگہوں پر پتھر کے کچھ ٹکڑے اور ذرا کچھ بلندیاں باقی رہ گئی ہیں اور وہاں چند سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ ان دونوں مقامات کا آپس کا فاصلہ تقریباً 1.5 فرلانگ کا ہے۔ پیدل چلنے والا تقریباً 5 منٹ میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچتا ہے۔ انہی دونوں مقامات کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں بار بار آ گئی تھیں۔ اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمزم شریف پیدا فرمایا اور اسی وقت سے ان دونوں مقامات کے درمیان آنا جانا ایک عبادت ہے جو کہ حج اور عمرے میں ادا کی جاتی ہے۔ اسلام سے قبل عربوں نے ان دونوں پہاڑیوں پر ایک ایک بت رکھ دیا تھا۔ صفا کے بت کا نام اساف تھا اور مروہ کے بت کا نام نائلہ تھا۔ عرب ان پر چڑھاوے چڑھاتے اور قربانیاں کرتے تھے اور حج کے موقع پر سعی بھی کرتے تھے۔ اسلام کے آنے کے بعد یہاں سے بت ہٹا دیے گئے، لیکن مسلمانوں کو ان کے درمیان سعی کرنے میں تکلف ہوا کہ یہ مشرکوں کی نقل نہ ہو، لیکن قرآن مجید میں ان کے درمیان سعی کرنے کا حکم آیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، بے شک صفا و مروہ اللہ کی مقدس نشانیوں میں سے ہیں، پس جو حج اور عمرہ کرے اس کو کوئی گناہ نہ ہوگا کہ ان کے درمیان چکر لگائے۔ صفا کی پہاڑی جبل بوقبیس کے دامن میں تھی، وہیں سے سعی شروع ہوتی ہے۔ صفا کے سامنے حرم شریف کا جو دروازہ ہے اس کو باب الصفا کہتے ہیں۔ سعی کے لیے جانے والے اسی دروازے سے نکل کر صفا جاتے ہیں۔ مسئی کا راستہ حرم شریف کے مشرقی پہلو میں ہے۔ اس راستے پر چند سال قبل دکانیں تھیں اور ایک شاندار بازار بھی تھا۔ درمیان میں ایک عمدہ سڑک تھی جس پر سعی کرنے والے سعی کرتے تھے اور خرید و فروخت کرنے والے خرید و فروخت۔ لیکن اب حرم شریف کی نئی تعمیر پہ مسئی کا پورا راستہ حرم کے اندر لے لیا گیا ہے۔ اب یہ حرم شریف کے مشرقی پہلو میں ایک طویل 2 منزلہ دالان کی شکل اختیار کر چکا ہے اور حرم شریف کا ایک حصہ ہے۔ دالان کی دونوں منزلیں سنگ مرمر کے عمدہ فرش سے مزین ہیں۔ دالان کشادہ ہے اور آنے جانے والے راستوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ درمیان میں عمدہ ریلنگ بنائی گئی ہے۔ دالان کی اوپری منزل پر جانے کے لیے باب صفا پر ایک زینہ بھی بنا ہوا ہے۔ مسئی کے اس حصے میں جو صفا سے قریب ہے ایک تھوڑا سا فاصلہ سبز ستونوں سے نمایاں کیا گیا ہے۔ ان کے درمیان سعی کرنے والا تیز تیز چلتا ہے۔ یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے زمانے میں ایک چھوٹی وادی تھی، یہاں سے حضرت حاجرہ تیزی سے گزری تھیں۔ صفا اور مروہ دونوں جگہوں پر کئی زینے ہیں جن سے مسئی کا راستہ دونوں طرف سے ملا ہوا ہے اور ایک سرے سے دوسرے تک جانے پر سعی کا ایک چکر پورا ہوتا ہے جو کہ شوط کہلاتا ہے۔ بیت اللہ کے ارد گرد چاروں طرف کے پورے خطے کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہی مسجد حرام میں حاضر ہونا مستحب ہے۔ مسجد حرام میں داخلہ باب السلام سے مستحن ہے، کیونکہ مسجد حرام میں داخلے کے لیے اصل دروازہ یہی ہے۔ موجودہ باب السلام قدیم اور اصلی باب السلام کے سامنے بنا ہوا ہے، لہٰذا اس دروازے سے داخل ہو کر اصلی باب السلام سے جو باب بنی شیبہ بھی کہلاتا ہے گزرنا آسان ہوگا۔ جب آپ مسجد شریف میں داخل ہونے لگیں تو دل کے پورے ادب کے ساتھ اور بسم اللہ پڑھ کر پہلے دائیں پاؤں دروازے کے اندر رکھیں اور وہی دعا پڑھیں جو ہر مسجد میں داخل ہوتے وقت پڑھی جاتی ہے۔ اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ پھر اندر پہنچ کر بیت اللہ شریف پر جب آپ کی نظر پڑے تو اللہ تعالیٰ سے آپ یہ دعا کریں، اے اللہ اپنے اس پاک اور مبارک گھر کو
اور زیادہ عظمت اور برکتیں، اور حج اور عمرے کے لیے آنے والے تیرے بندوں میں سے جو تیرے اس گھر کی پوری تعظیم کریں تو ان کے درجے بلند کر، اور یہاں کی خاص برکتیں اور رحمتیں ان کو نصیب فرما۔ اے کعبے کے رب، دنیا اور آخرت کی سبھی تکلیفوں اور بری حالتوں سے مجھے اپنی پناہ میں رکھ۔ اس کے علاوہ اور جو بھی چاہیں اس وقت دعا مانگیں، یہ دعا کی مقبولیت کے خاص موقعوں میں سے ہے۔ ہماری آنے والی ویڈیو آب زمزم سے متعلق ہوگی، جو بہت جلد ہمارے YouTube چینل پر نشر کی جائے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔